السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اور اللہ نے انسان کو مختلف طریقے سے بنایا ہے یا پھر سٹرکچرڈ کیا ہے، اور اس سٹرکچر کا ہر پہلو بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ ہے۔ ان تمام پہلوؤں میں سے جو ایک امپورٹنٹ پہلو انسان کے اندر ہے وہ اس کے ایموشنز ہیں۔ انسان میں تقریباً 27 ایموشنز ہیں، مگر ان ایموشنز میں سے جو ڈومیننٹنگ ایموشنز ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ان میں سے ایک لو کا ایموشن ڈومیننٹنگ ہوتا ہے اور دوسرا اینگر کا ایموشن، اور دونوں ایموشنز کا ایک حد سے زیادہ ہو جانا یا ایک لیول ایکسیڈ کر جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی انسان سیر ہو کر کھانا کھانے کے بعد مزید کھانا نہیں کھاتا، یعنی کھانا کھانا روک دیتا ہے، تو اگر وہ نہ رکے اور کھاتا چلا جائے یعنی اوور ایٹنگ کرے تو وہ بیمار ہو سکتا ہے، فوراً سے اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ تو اینگر اور لو کے ایموشنز بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔ ایک لیول سے زیادہ اگر یہ ایموشنز ایکسیڈ کر جائیں تو انسانی صحت کے لیے یا ایموشنل ہیلتھ کے لیے وہ اچھے نہیں ہوتے، اور جو انسان ایموشنز کو مینیج کرنا سیکھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے زندگی میں، اور وہ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور دوسرے بھی جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے ایموشنز کو مینیج کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ خود بھی ساری عمر تکلیف میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں they are not normal people. So emotions are like fire. یہ آگ کی طرح ہیں جس میں انسان خود بھی جلتا ہے اور اس کے ارد گرد کے انسان بھی جلتے ہیں۔ نیپولین ہل کہتا ہے کہ اینگر اور لو کے ایموشنز جو ہے نا، یہ دنیا کے سب سے زیادہ کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو ایموشنز ہیں۔ تو ان ایموشنز کو کنسٹرکٹیو کاموں میں استعمال کرنا سیکھیں یا پھر چینلائز کرنا سیکھیں۔ تو جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ جو آپ دنیا سے یا معاشرے سے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پرسیو کرتے ہیں اس کو کنسیو کرنا سیکھیں۔ اپنے آئیڈیاز اور اپنے پلانس کو، یا جو آپ کے پریکٹیکلی جو آپ کے جو تھاٹس ہیں یا جو آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے یا آپ کی جو ایموشنز ہیں، ان کو مینیج کرتے ہوئے آپ اپنے آئیڈیاز کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا سیکھیں۔ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے ان کو پروڈکٹیو کاموں میں استعمال کرنا سیکھیں۔ اپنی انرجی کو ایسے کاموں میں لگائیں جہاں آپ کو لانگ ٹرم پروفٹ مل سکے یا نتائج مل سکیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایموشنز کی گرفت میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ لو ہے، چاہے وہ اینگر ہے، یا پھر سیڈنس کہہ لے۔ اس صورت میں انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور نہ ہی کچھ دکھ رہا ہوتا ہے، یعنی ایبیلٹی آف پروڈکٹیو تھنکنگ تھوڑی سی ڈیکریز ہو جاتی ہے، اور کسی بھی معاملے کو لے کر بہت سے پہلو انسان کو دکھ نہیں رہے ہوتے۔ تو ایسی سچویشن میں جب کچھ نہیں دکھ رہا تو آپ اس کو ڈھونڈو جس کو دکھ رہا ہے، اسے ڈھونڈو، ڈھونڈ کر آپ جو ہے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیں۔ یہ کوئی بھی قریبی دوست، کزن، بھائی، ماں باپ، یا کوئی بھی جاننے والا ہو سکتا ہے، یا آپ کا کوئی بھی خیر خواہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اپنے معاملات کو اس کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کی نظر سے پاسبل سچویشنز کو یا پاسبل سلوشنز کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کی اپنی سوچ کام نہیں کر رہی ہوتی تو دوسروں کی سوچ پر عمل کر کے اپنے لیے راستہ نکالیں، یا پھر دوسروں کی سوچ کو اپنے لیے روشنی بنائیں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ دوست وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے خوشی بڑھتی ہے اور غم کم ہوتا ہے، اس لیے اپنی زندگی میں اچھے دوستوں اور اچھے لوگوں کو ضرور شامل کریں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں، اور ایسے لوگوں کو ایوائڈ کریں جو انرجی ڈرینر ہوتے ہیں یا پھر آپ کے ایموشنل حالت کو دیکھتے ہوئے آپ کو غلط ڈائریکشن پر ڈال دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں کیونکہ یہ آپ کی انرجی کو کھا جاتے ہیں۔ اور ایک اور اہم پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں نا وہ کبھی آپ کے گلے نہیں پڑے گا، یا پھر وہ کبھی آپ کے لیے پرابلم نہیں کریٹ کرے گا، آپ کو اس سے الجھن نہیں ہوگی، وہ کبھی آپ کے لیے پریشانی اور ہرڈل کی وجہ نہیں بنے گا، بلکہ وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، وہ آپ کو آپ کی پروڈکٹیو خوبیوں سے آگاہ کرے گا، وہ آپ کو صحیح راستے اور صحیح ڈائریکشن پر ڈالے گا، وہ آپ کے لیے اپرچونٹیز کو کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ دس از ٹرو لو اینڈ ٹرو فرینڈس۔ اوکے، نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب یا ریزن ضرور ہوتی ہے۔ آپ صرف 5 منٹ آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی زندگی سے نکل چکے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو شامل ہو رہے ہیں۔ تو صرف 5 منٹ یہ سوچیں کہ جو لوگ آپ کی زندگی سے نکل چکے ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے آپ کی زندگی بنانے میں۔
آپ نے کیا سیکھا ہے ان سے، کیا ایکسپیرینس ہوا آپ کو ان سے مل کر یا ان کے ساتھ وقت گزار کر۔ اور دوسرا یہ سوچیں کہ جو لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہو رہے ہیں اس وقت، ان کا آپ کی زندگی میں پاسبل کردار کیا ہو سکتا ہے، یا وہ آپ کے لیے کیا آسانیاں اور مشکلیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں یا شامل ہو جاتے ہیں، ان میں سے کچھ آپ کو محبت سکھا جاتے ہیں، کچھ محبت نبھانا سکھا جاتے ہیں، کچھ صبر سکھا جاتے ہیں، کچھ خواب دکھانا سکھا جاتے ہیں، اور کچھ خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے کر چلے جاتے ہیں، اور کچھ زندگی کا بہترین سبق بھی دے جاتے ہیں۔ تو اپنی پوری زندگی کو اکٹھا کریں تو یہ جو ایک ڈاٹ ہے نا آج کا دن، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ مختلف راستوں اور مختلف طریقوں سے آپ کی شخصیت کو بلڈ کرتے ہوئے آپ کو یہاں تک لایا ہے۔ اب ان ایموشنز کو کیسے آرڈر میں لایا جائے یا کیسے بیلنس کیا جائے تاکہ انسان کی زندگی اچھے طریقے سے گزر سکے۔ پہلی بات تو یہ کہ مصروفیت اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت انعام ہے۔ خود ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں یا کسی نہ کسی صحت مند ایکٹیویٹی میں یا پروڈکٹیو کام میں خود کو مصروف رکھیں۔ دوسری بات، نیک اور اچھے لوگوں کی سنگت میں اٹھے بیٹھیں یا ان کی کمپنی میں اٹھے بیٹھیں، کیونکہ آپ کو ان سے جو ہے نا کچھ اچھا سیکھنے کو ملتا ہے، یا پھر یہ آپ کو ہمیشہ ایک اچھا مشورہ دیں گے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ یہ انسان چونکہ انسان جو ہے نا موسٹلی انسان جو ہے نا وہ چونکہ خطا کا پتلا ہوتا ہے، اور ہر وقت ایموشنز کو مینیج کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو جب بھی آپ ایموشنلی کمزور ہونے لگو تو فلرز کو ڈھونڈو، حالانکہ فلرز ایک بہت ہی نیگیٹو الفاظ ہے، یعنی گیپ کو فل کرنا، مگر اس گیپ کو آپ پروڈکٹیو طریقے سے فل کریں۔ دیکھیں ہر سوچ کی عمر 12 سے 13 منٹ ہوتی ہے، تو کوئی بھی ایسی سوچ یا ایموشن جو آپ کو لگے کہ نیگیٹو ہے اور آپ کو پریشان کر رہی ہے، تو پہلے تو آپ اپنی جگہ چینج کر لیں۔ دوسرا، کوئی بھی کام جو پینڈنگ ہو وہ کر لیں، کسی دوست کے پاس چلے جائیں یا کھلی فضا میں چہل قدمی کر لیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دھیان کو کسی پازیٹیو اور پروڈکٹیو کام میں لگائیں تاکہ آپ جو ہے نا آپ کی جو انرجی ہے وہ ویسٹ نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے ہینڈ بیگ میں جو ہے نا 200 روپے موجود ہیں اور انہوں نے چند گھنٹوں میں آپ نے وہ پیسے جو ہے نا خرچ کر لینے ہیں۔ اسی طرح آپ کی انرجی بھی خرچ ہوتی ہے، جس طرح آپ پیسے سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، اسی طرح اپنی انرجی کو بھی سوچ سمجھ کر ایسے کاموں میں استعمال کریں، کیونکہ جو آپ کی انرجی ہے اور آپ کا ٹائم ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ تو اسے سوچ سمجھ کر ایسے کاموں میں لگائیں جو آپ کو ایک لمبے عرصے تک ریٹرن دے یا آپ کو فروٹ دے۔ تو 40 سال کی عمر سے پہلے اپنے آپ کو آرڈر یا ایموشنلی آرڈر میں لے کر آئیں، ادروائز ایموشنز آپ کو کنٹرول کر کے برباد کر دیں گے یا پھر آپ کا وقت ضائع کر دیں گے۔ جو ایک گولڈن ایج ہوتی ہے کچھ کرنے کی، وہ وقت گزر جائے گا۔ لاسٹ بات کروں گی کہ جو پائلٹ ہوتا ہے نا وہ پورے جہاز کو کنٹرول کرتا ہے اور نیچے زمین پر وہ کنٹرول روم سے ہمیشہ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ جیسے ہر سسٹم کا ایک کنٹرول روم ہوتا ہے، ویسے ہی انسان کا دماغ ایک مین سسٹم ہے اور اس کو ایموشنز کنٹرول کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب زیادہ خوش ہوں تو کوئی وعدہ نہ کریں، اور جب زیادہ غصے میں ہوں تو کوئی فیصلہ نہ کریں۔ ایک آخری بات جو بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اللہ پر یقین، پروڈکٹیو نالج جو کہ قرآن پاک ہے، اس میں انسان کی بہت ہی بیسک اور انیشیل انفارمیشن موجود ہے۔ اس کے علاوہ نماز، دعا، صبر، یہ سب مل کر آپ کے ایموشنز کو آرڈر میں لاتے ہیں یا آرڈر میں لانے میں کافی ہیلپ کرتے ہیں۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔